إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے
رحمۃ للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین، ہم اپنے وجود کے حوالے سے، اپنے آپ کے حوالے سے یا دوسروں کے حوالے سے ایک چیز کا اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یا کسی کام کا ہمیں کسی نے حکم دیا ہے، بڑے نے کہا ہے، والد نے کہا ہے، والدہ نے کہا ہے، چھوٹے نے کہا ہے، ہم نے کرنا ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے، لیکن اکثر سستی اور کاہلی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہمارا کام لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، رہتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو سستی اور کاہلی ہمارے دین کے معاملے میں بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی بہت زیادہ سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ دین کے معاملے میں سستی اور کاہلی کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنے دیگر دنیا کے معاملات میں، کام کاج، کاروبار کے معاملات میں، گھریلو امور میں سستی اور کاہلی یہ کتنا نقصان دیتی ہے، اور مزید اس حوالے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پہ منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور ان کی مختلف خصلتوں کا بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اندر سے کفر پہ ہوتے ہیں، زبان سے وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ خود دھوکے میں ہیں، وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے مارے ہوئے، ڈھیلے ڈالے، کاہلی کے مارے ہوئے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر نماز پڑھنے نہ گئے، نماز کے وقت میں حاضر نہ ہوئے تو لوگ ہمارے بارے میں شک کریں گے، پہلے ہی ان کے معاملات مشکوک تھے، تو اس طرح سے بھی ان کے معاملات مزید مشکوک ہو جائیں گے اگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتے۔ تو فرمایا کہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سستی اور کاہلی میں۔ دوسرا فرمایا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا، تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلمان کو، سچے ایمان والے کو جتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یہ اتنا ذکر نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے کہ جس سے ان کے رازوں پہ پردہ پڑا رہے، یہ اتنا کو ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہی بات کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے۔ اور فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور جو کچھ خرچ بھی کرتے ہیں وہ بھی ناپسندیدگی کے عالم میں، نہ چاہتے ہوئے، مجبوراً، کہ اچھا اگر یہاں پہ خرچ نہ کیا تو یہ مسلمان کیا کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے،
دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی سستی کی ماری ہوئی، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی نہ چاہتے ہوئے، تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی طرح ان کے جہاد میں پیچھے رہنے کے حوالے سے بھی ان کی سستی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ تو جہاد میں جو پیچھے رہتے تھے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو یہ جو 2-3 آیات میں نے پڑھی ہیں، ترجمہ کیا ہے، منافقوں کی اس خصلت کا ذکر کیا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی روش نہیں تھی، یہ منافقین کی روش تھی۔ بالخصوص نماز کے معاملے میں سستی کی بنا پہ نہ پڑھنا، سستی کرتے ہوئے لیٹ کر دینا، سستی کرتے ہوئے تاخیر کر دینا، جماعت سے پیچھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پہ 2 نمازیں سب سے زیادہ بھاری اور بوجھل ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء۔ فرمایا منافقوں کے سب کے اوپر سب سے بوجھل اور بھاری یہ 2 نمازیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ان 2 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا زیادہ رکھا ہے، نماز فجر میں حاضر ہونے کا، نماز عشاء میں حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اجر کتنا زیادہ رکھا ہے، فرمایا تو پھر یہ ضرور حاضر ہوں، ضرور آئیں، اگرچہ ان کو اپنے آپ کو گھسیٹ کے کیوں نہ لانا پڑے، گھسیٹ کے گھٹنوں کے بل چل کے کیوں نہ آنا پڑے، لیکن یہ ضرور آئیں گے۔ اب نماز فجر انسان کی کیوں رہتی ہے؟ سستی کی وجہ سے کہ نیند قربان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نماز عشاء کیوں رہتی ہے؟ کہ دن بھر کام کاج کر کے بندہ تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور اب اٹھ کے نماز پڑھنے جانا وہ سستی کی وجہ سے وہ مشکل لگتا ہے۔ تو یہ جو سستی ہے یہ منافقوں کا طرز عمل تھا۔ عبادات میں نماز میں سستی ہے، دیگر جو عبادات ہیں اللہ کے ذکر میں سستی پائی جاتی ہے۔ ہم موبائل ہم نے پکڑا ہوا ہو، ہمارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایک دن میں کئی گھنٹے موبائل میں مگن رہتے ہیں اور اکتاہٹ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ذکر کا معاملہ آئے، تلاوت کرنے کا معاملہ ہے، نماز کے بعد بیٹھ کے 4-5 منٹ اذکار کا معاملہ ہے، ہم سے وہ بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سستی ہے، یہ کاہلی ہے کہ بھائیو جس موبائل پہ وقت گزارتے ہوئے ہمیں کئی منٹ گزر جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، کام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آخر کیا معاملہ ہے کہ جیسی نماز کی سلام پھرتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ جلدی سے میں نکل جاؤں، 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے آگے سے گزرنا پڑے گا، لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑیں گی، لوگوں کو مشکلات ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے یہ سستی اور کاہلی کی علامتیں ہیں کہ دیگر معاملات میں ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ 2 منٹ بیٹھ کے ہمارے لیے اللہ کا ذکر کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بھائیو عبادات میں یا دین کے معاملے میں جو سستی ہے یہ منافقین کا طرز عمل تھا، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی چیز کے عاجز آ جانے سے اور سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عاجز یہ ہوتا ہے بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے فائدے کا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہوتا وہ کام کرنے کا، وہ بندہ اس کام سے عاجز ہے۔ تو فرمایا اللہ عاجز آ جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والکسل، اور اللہ میں سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ سستی کا جو نقصان ہے دین کے معاملے میں بھی نقصان ہے اور دنیا کے معاملے میں بھی سستی کے نقصانات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، پھر آپ کہتے والجبن والبخل، اے اللہ بزدلی سے اور بخل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ کہتے والحرم وعذاب القبر،
اے اللہ بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا کہ جو لاغر اور کمزور کر دے، ایسا بڑھاپا کہ جو انسان کو بے یار و مددگار کر دے۔ فرمایا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آپ کہتے وعذاب القبر، اور اے اللہ میں عذاب قبر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ سستی اور کاہلی اور کسی چیز سے عاجز آ جانا، کسی کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہ ہونا، نہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد۔ فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر 3 گرہ لگا دیتا ہے، یعنی تھپکیاں دے کے اس کو سلا دیتا ہے۔ اور پھر جب انسان اٹھنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے سویا رہ، ابھی بڑی لمبی رات ہے، تھپکی دیتا ہے، سلانے کی کوشش کرتا ہے، نماز کا وقت ہے، بندہ اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، اچھا چلو کوئی بات نہیں، رات لیٹ سوئے تھے، بعد میں پڑھ لینا۔ شیطان تھپکی دیتا ہے۔ فرمایا لیکن اگر بندہ وہ شیطان کی تھپکی کو قبول نہیں کرتا، بندہ ہمت کرتا ہے، اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے اٹھتے ہوئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی، آپ فوراً اللہ کا ذکر کر لیتے، جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت آتا، الحمدللہ کہہ لیتے، سبحان اللہ پڑھ لیتے، اللہ اکبر پڑھ لیتے۔ یا پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو فرمایا کہ بندہ ہمت کر کے اٹھتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، وہ شیطان کی لگائی ہوئی 3 گروں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فرمایا پھر ہمت کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر فرمایا نماز پڑھ لیتا ہے، وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيبَ النَّفْسِ، یہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے تو یہ بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش کن ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ دوسرا وَأَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ كَسَلَانٍ، وہ جو شیطان کی تھپکی پہ سویا رہا، جس نے نماز نیند میں گزار دی، صبح کا وقت نیند میں گزار دیا، نہ اٹھا، نہ ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے اصبح خبیث النفس، کہ جو صبح اٹھا اور یہ خبیث روح ہے، گندی روح ہے، کسلان، یہ سستی کا مارا ہوا ہے، یہ سستی کا مارا ہوا ہے۔ تو دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں جہاں سستی اور کاہلی یہ منافقوں کی روش ہے، وہاں دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں سستی یہ شیطان مسلط کرتا ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے نماز سے پیچھے رہے، اللہ کے ذکر سے دور رہے، چنانچہ وہ اس کو تھپکی دیتا ہے، وہ سونے پہ مجبور کرتا ہے، وہ اٹھنے نہیں دیتا۔ اور لیکن جو انسان ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیب النفس، یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی اچھی روح ہے، بڑا اچھا اس کا نفس ہے۔ تو بھائیو، یہ جو سستی دین کے معاملے میں ہے اس کو دور کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم یہ نہیں کر سکتے، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ ہر روز رات کے وقت قرآن کا 1/3 پڑھ کے سو، قرآن کا 1/3 پڑھ کے سو جاؤ؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پڑھ کے سو جاؤ، قرآن کے 1/3 کا اجر مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے وہ قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ کام کرنے سے عاجز آ گئے ہو؟ کیا تمہارے اندر یہ کام کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ کام کر سکو؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے جو سستی اور کاہلی کا عنصر ہے اس کا خاتمہ فرما رہے ہیں کہ اٹھو، ہمت کرو، یہ کام کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلوب کو اختیار کیا، فرمایا کہ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا کیا تم اس کام کے کرنے سے عاجز آ گئے ہو؟ کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے
کہ ہر روز 1000 نیکی حاصل کرو. ہر روز 1000 نیکی کرنے سے کیا تم عاجز آ گئے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ یہ 1000 نیکی حاصل کر سکو؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یکسب احدنا الف سنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1000 نیکی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ، فرمایا کہ 100 دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، 100 دفعہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، فیکتب لہ 1000 حسنۃ، تو تمہارے لیے 1000 نیکی لکھ دی جائے گی. تسبیح سادہ سا جملہ ہے، آسان سا جملہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو اسلوب اختیار کیا کہ ایعجز احدکم، کیا تم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا تم یہ کرنے سے عاجز آ گئے ہو؟ کیا یہ کرنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے معاملے میں، ذکر و اذکار کے معاملے میں اس طرح اپنے صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے اور سستی چھوڑنے پہ آمادہ کیا کرتے تھے، اور رغبت اور ہمت اور شوق پیدا کیا کرتے تھے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. تو اس لیے بھائیو عبادات میں جو سستی ہے اس کو اتار دینا چاہیے. دوسری بات، اپنے کاروبار میں، کام کاج میں سستی اور کاہلی یہ بھی انسان کو بہت نقصان دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحابہ کے کچھ واقعات ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح ہمت سے اور طاقت سے کام کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کچھ مانگا، سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک چادر ہے، کبھی وہ ہم بچھا لیتے ہیں، کبھی ہم لباس بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. پھر کہا کہ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، گھر میں ایک قیمتی پیالہ ہے، ہم اس میں پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، پینے کے لیے رکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتنی بہما، جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کے میرے پاس آؤ. وہ گھر میں گئے، وہ چادر اٹھائی، وہ پیالہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ کوئی ہے جو یہ دونوں چیزیں مجھ سے خرید لے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو جو سوال کرنے آیا ہے، مانگنے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ سستی چھوڑو، کام کرو، محنت کرو، کما کے کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ پیالہ اور چادر ہے، کوئی تم میں سے خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کوئی اور ہے 2 یا 3 درہم میں خرید لے. ایک اور کھڑے ہوئے، کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 2 درہم میں خرید لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان کو دی، 2 درہم دیے، اس انصاری صحابی کو جس کے یہ تھے اس کو دیے. کہا کہ جاؤ 1 درہم کا گھر میں کھانا لے جاؤ، کھانے پینے کی اشیاء گھر میں لے جاؤ، اور دوسرے درہم کا ایک کلہاڑا لے کے میرے پاس آؤ. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. وہ آدمی گئے، 1 درہم کا سامان خریدا، وہ گھر میں دیا، دوسرے درہم سے کلہاڑا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. روایت کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑے کے اندر لکڑی کو ٹھونسا، یعنی اس کے اندر لکڑی ڈال کے، دستہ ڈال کے اس کو باقاعدہ استعمال کے قابل بنایا. اور پھر اس آدمی سے کہا کہ جاؤ جا کے لکڑیاں اکٹھی کرو اور بیچو، اور کہا کہ خبردار 15 دن تک میں تمہیں یہاں پہ نہ دیکھوں، ایسے 15 دن تک ایسے یہاں پہ نہ دیکھوں، جاؤ جا کے کام کرو اور 15 دن بعد میرے پاس دوبارہ آنا. وہ آدمی گئے، جا کے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، بیچنے لگے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 دن کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 10 درہم کمائے ہیں، اور ان 10 درہموں سے
میں نے اپنے گھر کے لیے لباس بھی خریدا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی خریدی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اور فرمایا کہ ھذا خیر لک من ان تجیء الی المسألہ، فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو کسی کے سامنے جا کے سوال کرے، ہاتھ پھیلائے، مانگے، وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو نہ صحیح، اور پھر قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تیرے چہرے پہ سوال کا داغ لگا ہوا ہو، سوال مانگنے کا داغ لگا ہوا ہو۔ فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ سستی چھوڑے، یہ کاہلی چھوڑے، کام کرے، کمائے، کما کے کھائے، یہ اس سے بہتر ہے۔ بھائیو ہمارے ہاں بسا اوقات جو بھائی کاروباری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کام کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ بظاہر وہ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کے رہن سہن کا جائزہ لیا جائے، گھر میں قیمتی اشیاء موجود ہیں، حوصلہ نہیں پڑتا، یا سستی اور کاہلی ہے کہ کوئی چیز بیچیں، اس سے پیسے لیں، پیسے لے کے کام شروع کریں، گھر میں وہ چیز پڑی پڑی اس کا کیا فائدہ اگر تم خود بھوک سے مر رہے ہو؟ تو یہ سستی اور کاہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرنے کا ایک یہ طریقہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اور ان مہاجرین میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو بھائی چارہ تھا وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم ہو گیا، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد یہ مالدار تھے، تو جب یہ بھائی چارہ قائم ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ آپ میرے بھائی ہو، میں اپنی ساری دولت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تم آدھی تم لے لو، آدھی میرے پاس رہے گی، حتیٰ کہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں بھی تمہارے مال میں بھی برکت پیدا فرمائے، اور پھر کہا دلونی علی السوق، بازار کا رستہ مجھے بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ حضرت سعد بن ربیع نے بازار کا رستہ بتایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے بازار میں جا کے کام شروع کیا۔ اب کام کیا شروع کیا؟ کوئی گندم، کوئی جو، تھوڑا تھوڑا لے کے بیچنا شروع کیا۔ چند دن گزرے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے کچھ تاثرات ایسے دیکھے، ان کی حالت ایسی دیکھی، تو فرمایا کہ عبد الرحمن خیریت ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے۔ پوچھا شادی کی ہے؟ یعنی ابھی تازہ تازہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور تمہارے پاس اتنے وسائل اور اس طرح شادی بھی کر لی ہے؟ تو پوچھا کہ عبد الرحمن شادی میں اس میں حق مہر کیا دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی ایک انگوٹھی میں نے حق مہر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اور فرمایا کہ اچھا اب شادی کر لی ہے، ولیمہ بھی کرو، اگرچہ ایک بکری کا ولیمہ کیوں نہ کر لو، یعنی پورا سا مناسب سا ولیمہ کیوں نہ کرو، لیکن ولیمہ کرو۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو روایت ہے، محدثین نے اس ضمن میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح محنت کیا کرتے تھے، محنت سے کام کاج کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سستی نہیں دکھائی، کاہلی نہیں دکھائی کہ فری میں مجھے آدھی دولت مل رہی ہے، میں بھی آرام سے بیٹھ کے، کہا نہیں میں کام کروں گا، اور پھر کام کیا، سستی کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ بھائیو ہم میں سے ہر انسان کو زندگی میں، حکماء کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، ہر انسان کو زندگی میں موقع ملتے رہتے ہیں، کامیابی کے، آگے نکلنے کے، پڑھنے لکھنے کے، دنیاوی اعتبار سے، ہر طرح سے ہر انسان کو دنیا میں موقع ملتا رہتا ہے، لیکن جو کامیاب ہوتا ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس موقع کو گنوا بیٹھتا ہے۔ بچوں کی مثال لیں، کون سے والدین ہیں جن کی خواہش نہیں ہوتی ہمارے بچے نہ پڑھیں؟ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے پڑھ جائیں، اور پھر بچوں کو پڑھنے کا برابر موقع بھی دیا جاتا ہے،
لیکن جو بچے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تھوڑے نمبر لیتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، فیل ہوتے ہیں، موقع ان کو بھی ملا ہے لیکن انہوں نے موقع کی قدر نہیں کی۔ نوجوان بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان بن جاتا ہے، اب اس کو والدین کبھی فلاں کام شروع کر کے دیا، کبھی فلاں کام شروع کر کے دیا، کبھی کسی کام پہ بٹھایا، لیکن اگر وہ سستی اور کاہلی کا مارا ہوا ہے وہ موقع کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو موقع کو ضائع نہیں کرتا، جو ہمت سے کام کرتا ہے، وہ جلد ہی کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے واقعات بھی ترغیب دیتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ ہے یا دین کا معاملہ ہے، سستی اور کاہلی یہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، فرمایا کہ طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ محدثین نے اس روایت کو اس بات پہ، اس معنی پہ محمول کیا ہے کہ طاقتور مومن کہ جو سستی اور کاہلی نہیں دکھاتا، خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہے، خواہ وہ کام کاج کا معاملہ ہے، وہ گھریلو معاملات ہیں، جو طاقتور مومن ہے سستی نہیں دکھاتا، جو کام کرنے کا ہے فوراً کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مومن ہے جو بہتر ہے کمزور مومن سے، اور فرمایا کہ وفی کل خیر، اس میں بھی خیر ہو سکتی ہے، کمزور میں بھی کوئی خیر ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو طاقتور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، فرمایا کہ اس بات کی حرص رکھو، اس بات کی امید رکھو جو بہتر ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ آ جاؤ، عاجز یعنی سستی اور کاہلی سوار نہ کر لو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، فرمایا یہ نہ کرو۔ یہ جو اگر مگر ہے یہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں، شیطان انسان کو اس طرف ورگلاتا ہے کہ اگر وہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، یہ کر لیتے تو وہ نہ ہوتا۔ فرمایا کہ ہمت نہ ہارو، عاجز نہ آ جاؤ، لفظ لو نہ کہو، یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ بھائیو انسان جب کہیں کسی جگہ پہ ناکام ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ فیل ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، اب وہ ہمت ہار دیتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، سستی اور کاہلی غالب آنے لگتی ہے، شیطان اس کو ورگلاتا ہے، پھر وہ چور راستے تلاش کرنے لگتا ہے کہ اس طریقے سے نکل جاؤں، اس طریقے سے دولت حاصل کر لوں۔ یہ شیطانی طریقے ہیں، یہ سستی اور کاہلی شیطان کے عمل کو کھولنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی خیر، خیر کی حرص رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، عاجز نہ آ جاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ تو بھائیو یہ جو روایت ہے عام ہمارے دنیاوی معاملات میں، عام کاروباری معاملات میں، گھریلو امور میں بس اوقات ہمیں بہت سے ہمارے کام ہوتے ہیں، سستی کی وجہ سے رہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، کسی جگہ کام کرتے ہیں وہاں سستی کی وجہ سے باتیں سننا پڑتی ہیں۔ تو بھائیو ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ سستی کو چھوڑ دو، خواہ وہ دین کا معاملہ ہے، وہ عبادت کا معاملہ ہے، وہ کام کاج کاروبار ہے، سستی انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه